السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو اس خصوصی ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں جو یوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک کے ذریعے پوری دنیا میں پیش کی جا رہی ہے۔ ناظرین کرام، آج امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس ذکر سے ہم اپنے ذہنوں کو منور کر رہے ہیں۔ وہ عمر جو مراد رسول ہیں، شہسوار اسلام ہیں، جنہوں نے ملک قیصر کو فتح کیا، کسریٰ کو زمین چٹا کر اسلام کا جھنڈا بلند کیا، جزیرہ عرب سے لے کر دنیا کے کونے کونے تک اسلام پھیلانے والے، انصاف کو عام کرنے والے، دور و نزدیک سب پر شریعت لاگو کرنے والے، وہ فاروق جس نے جابر و سرکش اور حقیر و بے بس کے درمیان عدل نافذ کیا، وہ فاروق جو حق بات میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا تھا، وہ فاروق جس نے رعایا میں عمرا، غربا اور امیر و مامور سب سے انصاف کیا، وہ عمر ابن الخطاب جو اہل بیت کو بھی اتنا ہی پیارا تھا جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آج ہم ان کی یاد سے تازہ کرتے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں ناظرین کرام کوئی حکمراں ایسا نہیں گزرا، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ آپ سے عرض کروں، جس کا لائف اسٹائل یہ ہو کہ قمیص میں 10 پیوند لگے ہوں اور وہ کاندھے پر پانی کی مشک رکھ کر لوگوں کے ہاں پانی بھر کے آتا ہو۔ ایسا کوئی حکمران نہیں گزرا۔ سخت جاڑے میں فرش خاک پر سو جاتا ہو، بازاروں میں گشت کرتا ہو، اونٹوں کے بدن پر اپنے ہاتھوں سے تیل ملتا ہو، جس کے ساتھ خادموں کی کوئی فوج نہ ہو، اسکواٹ نہ چلتا ہو، اور پھر بھی روب و داب یہ ہو کہ عرب و عجم جس کے نام سے لرزتے ہوں اور وہ جس طرف بھی رخ کرتا ہو زمین دہل جاتی ہو۔ ہزاروں سال پر مشتمل انسانی تاریخ میں کئی حکمراں آئے، کئی، لیکن دنیا کے وسیع و عریض حصوں پر حکمرانی بھی کرنے کے باوجود وہ دنیا کو کوئی سسٹم، کوئی نظام نہیں دے سکے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم اور نظام دیے ہیں جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ آپ نے نماز فجر میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا، آپ کے عہد میں نماز تراویح کا باقاعدہ سلسلہ شروع ہوا، آپ نے شراب نوشی کی سزا مقرر کی، سن ہجری کا آغاز کیا، پولیس کا محکمہ بنایا، ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، فوجی چھاونیاں بنوائیں اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ شاید آپ ہوتے تو ڈرون اٹیکس نہ ہوتے، اور آپ اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ اب کی بار اگر حملہ ہوا تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا، یہ نہیں کہتے آپ جواب دیتے، آپ جواب دیتے۔ یہ تو تساہل ہے، یہ تو بھاگنا ہے، یہ تو کمزوری ہے۔ 25 اہلکار شہید ہو گئے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اگر ہوا، اب اگر دوبارہ ہوا، اب اگر ہمارے دوبارہ 25 اہلکار مارے تب ہم جواب دیں گے۔ حضرت عمر جواب دیتے، بتاتے کہ کسی کی خود مختاری اور سالمیت پر حملہ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسروں کے وظائف مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں اور سرکاری عہدیداروں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا قانون منظور کیا اور نافذ کیا۔ عمران خان صاحب آج جس قانون کی بات کر رہے ہیں بالکل درست بات کر رہے ہیں، لیکن یہ قانون حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافذ کیا تھا۔ سب کے اثاثے ڈکلیئر ہونے چاہیے، کتنا مال ہے کس کے پاس ظاہر ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، کس نے کتنا بنایا خلیفہ بننے، گورنر بننے سے پہلے اور گورنر بننے سے کے بعد اس کے پاس کتنا مال ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو بھی سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا، یہ بھی ایک قانون تھا۔ اور آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی، جس کا آغاز حضرت عمر بن العاص سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم ان کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، حضرت عمر اور ان کا معاملہ ہے، لیکن ہم سے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہی نے معزول کیا۔ یہ نہیں ہوا کہ آپ نے معزول کیا اور اس کے بعد کسی نے آپ ہی کو معزول کر کے حکمرانی شروع کر دی کہ بھئی فوجی سربراہ کو آپ نے کیسے معزول کر دیا، لیکن آپ نے معزول کیا۔ آپ راتوں کو گشت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا کہ قوم کا سردار سچا خادم ہوتا ہے، اور آپ کی شاہی مہر پر لکھا تھا
کہ عمر کی نصیحت کے لیے بس موت کافی ہے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محتمم جامعۃ الزہرا، منسلک دارالعلوم امجدیہ، www.truecolorsofislam.com. وہاں پر آپ ان کے خطبات اور ان کی گفتگو سماعت فرما سکتے ہیں. ماشاءاللہ حج کر کے تشریف لائے ہیں ہمارے آپ کے بہت ہی قابل احترام حضرت سید شاہ مظفر شاہ قادری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مزاج گرامی بخیر. الحمدللہ. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے رئیس دارالافتاء اور محتمم جامعۃ الدارالہدیٰ گلستان جوہر کراچی، سابق رئیس دارالافتاء جامعہ فاروقیہ کراچی، جامعہ اشرف المدارس کراچی. بہت ٹھنڈے، بہت دھیمے، بہت میٹھے. تشریف فرما ہے مفتی عبدالحمید ربانی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا عالم اور عالم تشریف لانے کا. اور پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ہم سے کیا پوچھا جا رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب بات کر؟ الحمدللہ جی. کون صاحب بات کر؟ وقار بات کر رہا ہوں. وقار صاحب فرمائیے. امیر صاحب آپ نے جو پروگرام کیا بہت خوشی ہوئی جی. بہت اپنے تعریف میں ان کی باتیں کی امیر المومنین کے بارے میں. جی جی. تو ان کی زندگی سے بہت سارے سبق سیکھنے کو ملتے ہیں، جن میں سے ایک چھوٹی سی بات جو میری سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت عمر جس راستے پہ چلے تھے اس راستے پہ کبھی شیطان نہیں چلا. لیکن آج کل کی جو ہماری امت ہے وہ شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بینش بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی فرمائیے بینش. سر مجھے ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن جو اسلام کا مشن تھا اسے روکنے کی کوشش کیوں کی گئی تھی؟ حالانکہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ تو ہمیشہ سے بہت مدبر ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایک اور کالر موجود ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ ہمارے بھائی نے پوچھا کہ آج کل جو حکمران ہیں وہ تو کسی اور راستے پر چل رہے ہیں، لیکن حضرت عمر جس راستے سے گزرتے تھے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، گزر نہیں سکتا تھا. تو یہ جو اب تضاد پیدا ہو گیا، نام تو ہم لیتے ہیں، آپ اگر گفتگو سماعت فرمائیں حکمرانوں کی یا بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں، حضرت عمر کا نظام، حضرت عمر نے جو یہ کیا، مگر خود تو حضرت عمر کے راستے پر کوئی چلنے کی کوشش نہیں کر رہا. کیا فرمائیں گے؟ جیسے یہ تو قول و فعل کا تضاد ہے. جی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ ایک عملی شخصیت تھی. جی. اور آپ کی گھٹی اور آپ کی سرشت کے اندر ہی تدبر اور دانشوری، اور بالخصوص جس کو اگر آپ یہ کہیں کہ خشیت الہی اور اللہ رب العالمین کے حضور جواب دہی کے لیے، اور موت جس طرح کا آپ نے بڑے خوبصورت تمہید میں مقدمہ باندھا ہے، موت پر انہیں کامل یقین تھا. جسے موت پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ناپائیدار سمجھتا ہے، اور ناپائیداری ہی بندے کو اس کے قریب ہونے والی تمام نعمتوں کے اندر عدل پیدا کرتی ہے. اور آپ کا یہی نظریہ تھا کہ کل قیامت کے دن مجھے رب کریم کے حضور حاضر ہونا ہے. اس لیے حضور سیدنا حکیم الامہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمٰن نے کئی تخریج کو اس کو شامل کرتے ہوئے شاہ فرمایا کہ آپ کا یہی تقوی بارگاہ الہی میں اس قدر مقتدر ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اگر سب سے پہلے کسی سے مصافحہ کرے گا تو فاروق اعظم سے کرے گا. اللہ اکبر. تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی بزرگی ہے اور وہ آپ کا مقام ہے. اور اسی حوالے سے آپ دیکھیے کہ آپ کی زندگی خود اس پر ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اور تمام معاملات اس کے لیے ایک حقائق کو واضح کرنے والے ہیں. جو بنیادی چیز فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ہے وہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ تمام فضائل کا جامع جو ہے وہ حیا ہے. تمام فضائل کا جامع جو ہے وہ حیا ہے. اور سرکار غوث اعظم قدس سرہ العزیز شاہ فرماتے ہیں کہ انسان کی سرشت کے اندر، انسان کی طبیعت میں 3 قوتیں ہیں. ایک قوت عقلیہ ہے، ایک قوت شہوانیہ ہے، ایک قوت غضبیہ ہے. آپ شاہ فرماتے ہیں جب قوت عقلیہ جب اعتدال پر ہو جاتی ہے اور اشیاء کو ممیز کرنے والی ہو جاتی ہے، تمیز کرنے والی ہو جاتی ہے، تو پھر جو کیفیت سامنے ظاہر ہوتی ہے اس کو حکمت کہا جاتا ہے. اور قوت شہوانیہ جب یہ شریعت کے اور اللہ رب العالمین کے حکم اور اس کے قانون اور اس کے حضور حاضری کے خوف سے اس کے زیر فرما ہو جاتی ہے تو جو صورت سامنے آتی ہے اس کو عفت کہا جاتا ہے. اور فرمایا اسی طرح قوت غضبیہ جس وقت عقل اور شریعت دونوں کے تابع ہو جاتی ہے تو اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کو شجاعت کہا جاتا ہے.